وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ قرآن میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سب کو قرآن میں تدبر، غور و فکر اور سوچ و بچار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف علماء اس میں غور و فکر کریں، بلکہ سب کے لیے یہ حکم عام ہے۔ ویسے تو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے، لیکن قرآن کے احکام چونکہ عام ہوتے ہیں تو سب کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ یہ رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس کو گھڑ کر بنا کر نہیں لائے۔ البتہ جیسے علم اور فہم کے اندر فرق ہوتا ہے کہ علماء کا علم اور فہم وہ اور طرح کا ہے، عام جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کا علم اور فہم مختلف ہے، اسی طرح تدبر اور غور و فکر اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب جو مجتہد ہیں، ائمہ ہیں، وہ اگر قرآن میں تدبر کرتے ہیں تو وہ آیات سے ہزاروں مسائل نکالتے ہیں، اور اگر علماء تدبر کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کس آیت مبارکہ سے نکالا اور کس طریقے سے اس آیت کو دلیل بنا کر اس مسئلے کا استنباط اور استخراج کیا گیا۔ علماء اس چیز میں کو سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی تدبر کی اور ان کی غور و فکر کی انتہا ہے۔ اور عوام اگر ترجمہ پڑھ کر، ترجمہ سن کر، درس سن کر وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا تدبر ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت اور فکر آخرت کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہر ایک کا تدبر ہے اور ہر ایک کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ تدبر کرے، لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس کا تدبر اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جو ائمہ اور مجتہدین کا تدبر ہے، قرآن میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنا، وہ میں بھی کر لوں، اور اگر علماء اس کے اوپر جرح کریں تو پھر وہ یہ کہہ دے کہ کیا مولویوں کی اجارہ داری ہے قرآن پر، سب اس میں سے مسائل نکال سکتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ یہ بتائیں، اگر کوئی ملک کا شہری وہ یہ کہے کہ جیسے ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے تو میں بھی عقل شعور رکھتا ہوں، میں بھی علاج کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی خود بیمار رہا ہو یا کالونی میں کوئی ممبر بیمار رہا ہو اور اس کو بہت ساری میڈیسن سے آشنائی حاصل ہو جائے، بی پی بھی چیک کرنا آ جائے، انجیکشن بھی لگانا آ جائے، تو کیا وہ میڈیکل کمپلیکس بنا کر بیٹھ جائے؟ کیا اس کو کوئی حکومت اجازت دے گی کہ اس کو چونکہ انجیکشن لگانا آ گیا، بی پی چیک کرنا آ گیا تو وہ بھی اپنا ایک ہاسپٹل بنا کر بیٹھ جائے؟ کیونکہ سب کو حق حاصل ہے، کیا ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ یا اسی طرح کوئی کہے کہ اگر یہ انجینئر پل بنوا سکتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنوا سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں بنوا سکتا؟ گورنمنٹ مجھے ٹھیکہ کیوں نہیں دیتی؟ یا پھر کوئی کہے کہ میں بھی اس ملک کا شہری ہوں تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں ملک کے قوانین کی تشریح کروں، تفسیر کروں۔ کیا یہ وکلاء کی یا ججز کی یہ
لا کے اوپر، قانون کے اوپر کوئی اجارہ داری ہے؟ تو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بالکل آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ علاج کر سکو، ڈاکٹری کا جو ڈاکٹر کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے سکو، آپ انجینئرنگ کر سکو، آپ قانون کی تشریح اور تفسیر کر سکو، آپ کو بالکل حق حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو تمہارے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اور اس کے لیے ڈگری ہونی چاہیے، اس کے لیے سند ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان کی خدمت میں رہ کر تم نے سال ہر سال اس چیز میں مہارت اور تجربہ حاصل کر لیا ہو تو پھر تمہیں بالکل یہ حق حاصل ہے، اور اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں تو پھر تمہیں کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا۔ اب جو پھر بھی نافرمانی کرے گا تو گورنمنٹ اس کا کیا علاج کرے گا؟ جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا لوگوں کو انجیکشن لگا رہا ہے تو گورنمنٹ کا وہ قانون حرکت میں آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اسی طرح بالکل ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجتہدانہ قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر کرے اور آیات سے مسائل نکالے، حدیث احادیث سے مسائل نکالے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو، اور اہلیت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہو، اور دوسرے نمبر پر اس نے ماہرین کے پاس سال ہر سال رہ کر اس چیز کی عملی مشق کر رکھی ہو، ورنہ تو جیسے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ تم مہارت کے بغیر، اہلیت کے بغیر ایک کام کرو، تو اسی طرح قرآن و سنت کے ماہرین بھی کسی کو یہ حق نہیں دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے۔ اور جیسے یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا علاج پر ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے، اسی طرح یہ شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا قرآن و سنت سے مسائل نکالنے پر علماء کی اور مجتہدین کی اجارہ داری ہے۔ اہلیت کا ہونا شرط ہے، اور اہلیت کو پرکھیں گے بھی اہل لوگ۔ کوئی دعوے کرتا رہے کہ جی میرے اندر تو بڑی صلاحیت ہے، تو جو اہل ہوں گے ان کے سامنے چلا جائے، ان کے سامنے بیٹھ جائے، وہ اہلیت پرکھیں گے، اگر واقعتاً ہے تو وہ اس کو سند جاری کر دیں گے، نہیں ہے تو پھر اس کو کسی بھی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود سے اجتہاد کرتا پھرے اور خود سے مسائل نکالتا پھرے۔ تو اس لیے قرآن بالکل تدبر کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہر ایک کا تدبر اس کی فہم اور علم کے مطابق ہوگا۔ تو عوام کا تدبر تو یہی ہے کہ وہ اہل علم سے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں، اگر تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے انہیں کوئی مشکل، کوئی الجھن پیش آئے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان سے رہنمائی لیں۔ خود سے کریں گے تو پھر یہی گمراہی کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا قدم۔ تو ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتاب تو واقعتاً اللہ جل شانہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ کتاب مخلوق کی ہوتی، اللہ کی طرف سے نہ آتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت بڑے اختلاف پاتے۔ تو بہت بڑے اختلاف کیا ہوتا کہ قرآن نے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں بہت ساری، اور وہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف وہ سچ ثابت ہوئی۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو پھر مخلوق کی ہوتی، کسی بندے کی ہوتی، تو ظاہری بات ہے بندے تو غیب نہیں جانتے، تو وہ پیشین گوئیاں کرتے تو کچھ باتیں سچ ہو جاتی اور اکثر باتیں غلط ہوتی۔ یہ ہے اختلاف۔ اور قرآن نے یہ بھی کیا ہے کہ منافقین کی علامتیں بتلائی ہیں، تو اگر وہ علامتیں سچی نہ ہوتی تو منافقین خاموش نہ رہتے۔ منافقین نے ساری علامتوں کو مانا ہے کہ واقعتاً ہمارے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہوتی تو بعض علامتیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی، وہ مان جاتے، اور اکثر حقیقت کے خلاف ہوتی تو وہ احتجاج کرتے اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ثابت کرتے کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، ہمارے اندر تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہ ہوتی تو اس کے کلمات سارے کے سارے فصیح اور بلیغ نہ ہوتے، کچھ فصیح اور بلیغ ہوتے، اکثر رقیق کلمات ہوتے، لیکن قرآن اتنا ضخیم
30 پارے 114 صورتیں ہیں، کوئی ایک لفظ بھی فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں لفظی یا معنوی کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی، کوئی تعقید پائی جائے۔ تعقید عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی الجھن اور پیچیدگی ہو، اور کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو محل کے مطابق نہ ہو، مقتضائے حال کے مطابق نہ ہو۔ مقتضا، ایک حال کا مقتضا ہوتا ہے کہ اس موقع پر کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں مقتضائے حال۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، مثلا تکمیل قرآن کا موقع ہے، تو تکمیل قرآن کا موقع اب یہ حال ہے ایسا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ لوگ بول کر بتائیں نا، تکمیل قرآن کی محفل ہے تو یہ موقع کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس موقع پر کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ قرآن سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے نا، قرآن کے فضائل بیان ہوں، قرآن کے حقوق بیان ہوں، اور قرآن یاد کرنے والے کے فضائل بیان ہوں، اس کی ترغیب ہو۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کی تکمیل کے موقع پر، جو موت کے وفات کے موقع پر گفتگو کی جاتی ہے، وہ کر لے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ کلام مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہے۔ حال کا تقاضا تو کچھ اور تھا اور اس نے گفتگو کچھ اور کر دی، تو کہا جائے گا کہ یہ کلام بلیغ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ بلاغت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ جس طرح کا جس موقع پر کلام ہونا چاہیے ویسا ہی ہونا، یہ بلاغت ہے۔ تو قرآن سارا کا سارا بلیغ ہے۔ اگر یہ کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا تو قرآن میں یہ بات نہ ہوتی۔ تو اس لیے قرآن ان کو دعوت فکر دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے کہ تم لوگ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کرو غور و فکر۔ اب دیکھیں کہ سابقہ کتب والوں نے، یعنی دیگر مذاہب نے، جب اپنی کتابوں کو بدلا ہے، ان میں تحریف کی ہے، تو ان کی تحریف کی وجہ سے ان کی کتابوں میں بہت سارے تضادات پیدا ہو گئے۔ وہ انجیل تھی، وہ تورات تھی، وہ زبور تھی، یا دیگر صحائف تھے، ان کے اندر اختلافات اور تضادات ان کی کتابوں میں پائے جا رہے ہیں، اور اسی کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، یہ اردو میں۔ یہ اگر کسی کو موقع ملے نا، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر وہ ساری تضادات کو جمع کیا گیا ہے جو پہلی کتابوں میں تحریف کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو جہاں بھی مخلوق کا عمل دخل پیدا ہوگا تو وحی کے اندر تضاد پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے تضاد نہیں ہے۔ تو یہ قرآن سب کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں تضادات ہوتے، لیکن تم جب غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں تضادات نہیں ہے، ہر چیز بالکل درست ہے۔ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی، جو غیب کی باتیں بتائیں، اور جو علامتیں بتائیں، اور جو ماضی کے احوال بتلائے، اور جو کلمات استعمال کیے، ان میں سے کسی کلمے میں، کسی خبر میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔